صلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی ادب و احترام سے میں دہلی کا باشندہ ہونے کے باوجود استقبال کرنا چاہوں گا یہاں تشریف فرما میرے عزیز، میرے بڑے بھائی سے بھی بڑھ کر میرے ہمدرد ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب، کے رحمان صاحب، وہ بھی میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہیں، مہیش بھٹ صاحب، مولانا کلب جواد صاحب، جو مجھے بے پناہ پیار کرتے ہیں اور بہت محبتوں سے نوازتے ہیں، اور یہ امید رکھتا ہوں کہ زندگی بھر اسی طرح اپنی محبتوں سے مجھے نوازتے رہیں گے. محترم مہدی پور صاحب، ان سے میری 2 مرتبہ بڑی تفصیلی گفتگو رہی ہے شیعہ اور سنی کے اتحاد کے تعلق سے. جناب میرے ہر دل عزیز، میرے سچے دوست حسن احمد صاحب، شکیل شمسی صاحب، آچاریہ پرمود صاحب، جنہوں نے ایک ایسا پیغام یہاں دیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اس ناچیز کو آپ نے یاد رکھا، ان کو بھی آپ زندگی بھر انشاءاللہ یاد رکھیں گے. اور ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب ابھی یہ فرما رہے تھے ان کی تقریر کے دوران کہ ایسی تقریروں کا سلسلہ، ایسی تقاریر کا سلسلہ اگر ہندو اور مسلمانوں کی جانب سے اگر چلتا رہے تو قسم وحدہ لا شریک لہ، اس ملک سے یہ نا اتفاقی ناپید ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی. میں ہوں تو یہاں مہمان، لیکن سمجھتا خود کو میں میزبان ہوں، کیونکہ مجھے آقا سلطان صاحب نے جتنی محبت، جس قدر انہوں نے میرا یہاں خیال رکھا، جو میں 2 برس قبل یا غالباً 1.5 برس قبل 2 برس قبل یہاں میں حاضر ہوا تھا، میں ان کی مہمان نوازی کو بھول نہیں سکتا. اور آج انہی کی بدولت میں یہاں پھر مجھے یہ موقع مجھے حاصل ہوا کہ میں آپ لوگوں کے بیچ ہوں. میں ماحول دیکھ رہا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنی بات کی شروعات مجھے شیعہ اور سنی اتحاد سے کرنی چاہیے. جیسا کہ شکیل شمسی صاحب نے فرمایا کہ آزاداری پہ پابندی جب لکھنؤ میں لگائی گئی تو میرے والد بزرگوار سید عبداللہ بخاری علیہ رحمہ نے جو قدم اٹھایا، نہ صرف آزاداری کو جاری رکھنے کے لیے بلکہ شیعہ اور سنی کے اتحاد کے تعلق سے، وہ ہندوستان کی تاریخ میں لکھ دیا گیا ہے. میرے ایک بڑے عزیز دوست ہیں، 26 سال میرے پرانے دوست ہیں، نسیم الحسن باقری صاحب، انہوں نے مجھے ایک بات یہ بتائی کہ یحییٰ بھائی آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ شیعہ اپنی جان دے دے گا لیکن آزاداری کبھی روک نہیں سکتا. لیکن امام بخاری علیہ رحمہ کے کہنے پر جب آزاداری کی اجازت نہیں ملی لکھنؤ میں تو انہوں نے شیعہ حضرات سے یہ کہا کہ آزاداری نہ کرو، اور میں دیکھتا ہوں کہ کیسے اجازت نہیں ملتی. لہذا ہندوستان کے، بلکہ میں ہندوستان کے ان خطوں کے بارے میں تو یقین سے نہیں، لیکن دہلی اور اتر پردیش کے شیعہ حضرات نے آزاداری نہیں کی، لہذا حکومت کو جھکنا پڑا اور آزاداری کی اجازت دینی پڑی. انہوں نے اس اتحاد کے سلسلے کو شروع کیا، اور یہ ناچیز بھی چاہتا ہے کہ اس سلسلے کو میں جاری رکھوں. جتنی بھی مجھ میں ہمت ہے، جتنی بھی طاقت ہے، جس قابل بھی ہوں، میں اس سلسلے کو اپنے مرتے دم تک جاری رکھنا چاہتا ہوں. کیونکہ آج جو کچھ عراق میں ہو رہا ہے، جو کچھ بحرین میں ہوا یا ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اور اپنی زبان سے وہ نام لینے میں مجھے کوئی ڈر و خوف نہیں ہے.
یقینی طور پر اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے کہ جتنا شیعہ اور سنیوں کو لڑوا سکتے ہو لڑوایا جائے، جتنی نا اتفاقی کروائی جا سکتی ہے کروائی جائے. لیکن اگر ہم لوگ یہ ٹھان لیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے جان دینی ہے، تو میں پھر قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ چاہے امریکہ ہو یا امریکہ سے کوئی بھی بڑی طاقت سامنے آ جائے، ہم دونوں کو الگ نہیں کر سکتی. ہمیں عہد کرنا ہوگا اور اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جیسا آچاریہ پرمود صاحب نے فرمایا کہ مسلمان دہشت گرد ہو نہیں سکتا. یقیناً اگر مسلمان کی ایک مٹھی بھر داڑھی یا اس سے بڑی داڑھی ہے تو وہ ہندوستان سے باہر کہیں بھی نکل جائے، اس کو داڑھی کی وجہ سے دہشت گرد سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے. اور میں یہ صاف طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں امریکہ کو کہ سیدنا حضرت امام حسین سے محبت کرنے والا، امام حسین کو ماننے والا جان دے سکتا ہے لیکن جان لے نہیں سکتا. قربانی دے سکتا ہے لیکن کسی کی جان لے نہیں سکتا. بڑے یقین سے میں یہ بات کہتا ہوں. حضرت امام حسین کی عظمت دیکھیں، ان کی عظمت کہ آج 13 صدیوں سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے. ہمارے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے یا خدا نخواستہ کسی کا قتل ہوتا ہے تو ہم سال 2 سال میں بھول جاتے ہیں، ان کو رسمن برسی کر کے فاتحہ خوانی کر دیتے ہیں. لیکن یہ حضرت امام حسین ہیں کہ آج 13 صدیوں سے زیادہ وقت بیتنے کے باوجود ان کو اسی طرح یاد کیا جاتا ہے، اتنے جوش و خروش سے یاد کیا جاتا ہے، اسی محبت سے یاد کیا جاتا ہے. یہ ہے عظمت حضرت امام حسین کی. ذکر یزید کا بھی ہوا تھا، غالباً حسن احمد صاحب نے یزید کا ذکر کیا تھا. میں اپنی پچھلی تقریر میں جو 2 برس پہلے جب میں یہاں آیا تھا تو اس وقت مجھے یاد ہے شکیل شمسی صاحب نے یزید کے تعلق سے چند باتیں فرمائی تھی. آج جو میرے دل میں ہے وہ میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک ایسی شخصیت ہے ہندوستان میں جس پر پوری طرح سے امریکہ کی پشت پناہی ہے، اور جو امام حسین کے قاتل کو رضی اللہ تعالی عنہ کہتا ہو، جو کہتا ہو کہ پیس بی اپون ہم، لعنت ایسی شخصیت پر، لعنت. اور میں اس بات کے ثبوت بھی دے سکتا ہوں کہ اس کے پیچھے امریکہ کی اور اسرائیل کی پشت پناہی ہے. جو ایسی ہستی کے قاتل کے تعلق سے جو اللہ کے نبی کا نواسا ہو اور سب سے زیادہ محبوب ہو اللہ کے نبی کو، اس کے قاتل پہ جو پیس بھیجتا ہو، جو کہتا ہو کہ پیس بھی اپون ہے، جو یہ کہتا ہو کہ مرنے کے بعد کسی کو ماننا حرام ہے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا حرام ہے، وہ یہ سمجھ لے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی دوسرے یزید نے آ کے اس کا قتل کر دیا تو شہید کہلانے کے بھی قابل نہیں رہے گا. کیا کہنا جزاک اللہ بابا. اور وہ زور پکڑتا جا رہا ہے ہندوستان میں پیسے کے بل پر، یقیناً پیسے کے بل پر. اس میں ہمیں اور آپ کو مل کر کام کرنا ہوگا. ذرا سوچئے تو صحیح، پھر غور کریے اس بات پر
کہ جو کہتا ہو یزید کو کہ پیس بی اپون ہم، اگر ہندوستان کی جوڈیشری یا یہاں کا قانون اگر اجازت دے تو یقیناً میں خوش نصیب سمجھوں گا اس کو ختم کرنے میں اپنے ہاتھوں سے. میں واجب القتل سمجھتا ہوں اور میں ثابت کر سکتا ہوں اس کو. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قربانی آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ قربانی تو انہوں نے دی، لیکن اس کا ہمیں اور آپ کو کتنا بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے، لیکن ہم شاید اس کا فائدہ اٹھا نہیں پا رہے. آپ سوچیں گے یہ میں کیا بکواس کر رہا ہوں کہ حضرت امام حسین کی قربانی اور ہم اور آپ اس کا فائدہ اٹھائیں. جب ہم اس کے حضور میں جب دعا کے لیے جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کے حضور میں جب دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو ہم کبھی تو اس کو اس کی عظمت کا واسطہ دیتے ہیں، کبھی اس کو اس کے جلال کا واسطہ دیتے ہیں کہ اے رب ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. اب وہ تو رب ہے، وہی بہتر جانتا ہے کہ ہماری دعا وہ کب قبول کرے گا اور کب نہیں قبول کرے گا، کب اس کی بارگاہ میں ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ حاصل ہوگا، کب نہیں ہوگا. لیکن میں اسی رب کی قسم کھا کر اس بات کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اس کے حضور میں، تو آپ حضرت امام حسین کا واسطہ تو دے کر دیکھیں. دعا کے بعد آپ واسطہ تو دے کر دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کہ تجھ کو امام حسین کا واسطہ، تجھ کو شہدائے کربلا کا واسطہ. اگر دعا قبول نہ ہو تو یہ میں مان نہیں سکتا کہ دعا اس کے حضور میں نہ جائے، دعا عرش تک نہ پہنچے، یہ میں مان نہیں سکتا. لیکن وہ زبان سے ادا صرف نہیں ہونی چاہیے، یہاں سے نکلنے چاہیے الفاظ، یہاں سے. اور جہاں تک بات اتحاد کی، میں بڑا خوش نصیب سمجھوں گا اپنے آپ کو، اور مجھ میں حوصلہ پیدا ہوگا، مجھ کو اور طاقت ملے گی اور قوت حاصل ہوگی مجھے، اگر ہاتھ اٹھا کر مجھے اس بات کا یقین دلا دیں کہ میں اس اتحاد کے لیے جو بھی کام کر رہا ہوں آپ سب میرے ساتھ ہیں، میں بے پناہ خوش ہو جاؤں گا، مجھ کو طاقت اور حاصل ہوگی. میں جزاک اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کام کو میں زندگی بھر جاری رکھوں گا انشاءاللہ. اور پھر دیکھیے کہ مجال ہے کہ اگر ایک شیعہ کا قتل ہو جائے عراق یا کسی ملک میں، ایک سنی کا قتل ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے لیے ہم کو قربانی دینی پڑے گی. جیسا میں نے کہا کہ مسلمان یا امام حسین کو ماننے والا جیسے قربانی دینا جانتا ہے لیکن وہ کسی کی جان لینا نہیں جانتا، اس کا ثبوت ہم کو دینا پڑے گا، عملی طور پر ہم کو دینا پڑے گا. بغیر قربانی دیے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کچھ حاصل نہیں ہوتا بغیر قربانی دیے. ایک چھوٹے چھوٹے صوبوں کے جب ٹکڑے کرنے ہوتے ہیں اس ملک میں تو وہاں بھی قربانی دینی پڑتی ہے. وہ تو ایک سیاسی معاملہ ہے، یہ تو روحانی معاملہ ہے، یہ تو مذہبی معاملہ ہے. اور کیوں نہ ہم اور آپ ایک ساتھ چلیں؟ ہمارا آپ کا رشتہ تو استاد و شاگرد کا ہے، ہمارا آپ کا رشتہ تو استاد و شاگرد کا ہے. رشتہ ٹوٹ کیسے سکتا ہے؟ اور جو اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں یا تو ان کے اقدامات کو ہمیں روکنا چاہیے اپنی طاقت کے ذریعے، اپنے اتحادی طاقت کے ذریعے، اور یا ان کی زبانوں کو بند کرنا چاہیے اپنے اتحاد کا ثبوت دے کر.
اس بات کا میں ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں کہ کیسے ہے آپ اور ہمارا استاد اور شاگرد کا رشتہ. امام ابو حنیفہ کون تھے؟ کس کے شاگرد تھے؟ تو ہمارا حق ہے تو رشتہ ایسا جو ٹوٹ نہیں سکتا. کبھی سنا ہے کہ استاد اور شاگرد کا رشتہ کبھی ٹوٹ گیا ہو؟ بہرحال میں آخر میں زیادہ کچھ، چونکہ مجھے ابھی بہت میں جذباتی ہو رہا ہوں ایسے موقع پہ، اور جس روز حضرت امام حسین کو یاد کیا جا رہا ہے. میں سننا چاہتا ہوں ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کو بھی. میں نے حسن احمد صاحب کو سنا، اور نہیں اب میں تو ان کو سننا چاہتا ہوں صاحب. اور ابھی پتہ نہیں محترم نے جناب نے ابھی تقریر فرمائی یا نہیں، تو مجھے وقت کا بھی مجھے احساس ہے. اور بہرحال آپ کا شکریہ آپ کی محبتوں کا، لیکن جتنی مجھ میں طاقت تھی. بہرحال یہ تو ایک ایسا رشتہ ہے ہمارا اور حضرت امام حسین کا کہ یہ تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اور سوچتے جائیں، یاد کرتے جائیں، الفاظ نکلتے جاتے ہیں، سوچتے جائیں، یاد کرتے جائیں، زبان سے الفاظ ادا ہوتے رہتے ہیں. لیکن مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ آج آپ نے جو مل کر اس قدم کو آگے بڑھانے کا جو وعدہ آپ نے مجھ سے کیا ہے، میں اس کے لیے اب دل اور جان سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور مجھے یاد نہیں کہ میں کیا چلیے ایک اور اہم بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو میں جہاں بھی جاتا ہوں، چاہے وہ محفل اہل سنت حضرات کی ہو یا اہل تشیع حضرات کی ہو، میرا دل تو کوئی فرق نہیں محسوس کرتا. لیکن محبت کیسی ہونی چاہیے ہمیں اور آپ کو نبی کے نواسے سے، دلارے سے ہمیں محبت کیسی ہونی چاہیے. اس میں دو پیغام ہیں میری اس بات میں، اور وہ پیغام میں ہر جگہ میں دینے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے رمضان المبارک جب آتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ میرا پیغام جتنا زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلایا جائے، اس کے بہت اچھے نتائج نکل کر آئیں گے. جب رمضان شریف آتے ہیں تو ہم لوگ روزے رکھتے ہیں، اور اسی مبارک مہینے میں ہمیں کوئی شریعت کی طرف سے کوئی ایسی پابندی نہیں دی گئی کہ اس مہینے میں کوئی خوشی نہیں منائی جا سکتی، شادی بیاہ نہیں کیا جا سکتا. یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں 2 برس پہلے آیا تھا تو میں نے ایک جملہ صرف ادا کیا تھا فتویٰ اور تقویٰ کے تعلق سے. آج اس کو میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا. جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو ہم لوگ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں دے سکیں ہم اللہ کے حضور میں، اس کے دربار میں ہم حاضری دیتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. لیکن کوئی شادی بیاہ کا سلسلہ نہیں کرتے. کیوں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی فتویٰ ہے کہ رمضان میں شادی نہیں کر سکتے، لیکن تقویٰ اجازت نہیں دیتا کرنے کی. اسی طرح میں یہ بڑے ادب اور احترام سے گزارش کرنا چاہوں گا سبھی حضرات سے، اور خاص طور سے اہل سنت حضرات سے، کہ جب رمضان میں ہم شادی نہیں کرتے ہیں تقوی کے تحت، تو ایسا مہینہ جس میں حسین کو شہید کیا گیا ہو، ہم اس میں کیسے خوشی منا لیں. میں نے پہلے بھی یہ پیغام دیا تھا اور آج بھی دینا چاہوں گا کہ تقویٰ اجازت نہیں دیتا. بھلے ہی چاہے فتویٰ دیتا ہو، لیکن تقویٰ اجازت نہیں دیتا کہ محرم کے مہینے میں کوئی خوشی منائی جائے. وہ غم کا مہینہ ہے، حالانکہ ہمارا اسلامی کیلنڈر وہاں سے شروع ہوتا ہے، لیکن ہم خوشی نہیں منا سکتے، اس کی نہ منانی چاہیے. لیکن ہمیں تقویٰ اجازت نہیں دیتا
جو بھی حضرات میری اس بات کو سن رہے ہیں یہ عہد کر لیں اسی وقت، اور اس کو عہد کرنا گناہ نہیں، ثواب ہے، ثواب ہے۔ جب اللہ کے نبی کو حسین پیارے تھے، اور کتنے پیارے تھے یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں اچھی طرح، اور کوئی ایسا کام کرنا جس سے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچے، اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچے گی تو رب ناراض ہوگا، اور رب ناراض ہوگا تو گناہ ہوگا۔ تو میں یہ پیغام دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں، اور چاہوں گا کہ اس کو جتنا پھیلایا جائے پھیلائیے۔ میرے والد بڑا احترام کیا کرتے تھے اس مہینے کا، میں نے بھی انہی سے سیکھا ہے۔ اور ایک بات، ہم اللہ سے تو محبت کرتے ہیں، تبھی اس کو 5 وقت یاد کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے بھی محبت کرتے ہیں، کرنی چاہیے، اور ہر اس شے سے محبت کرنی چاہیے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرمایا کرتے تھے۔ لہذا میں تو اپنے آخری جملے میں یہ بات کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ہمیں حضرت امام حسین سے بھی تقوی والی محبت کرنی چاہیے۔ بس یہی میرا پیغام ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس کو جتنا اسپریڈ کر سکیں، جتنا پھیلا سکیں، میرے اس پیغام کو آگے تک پہنچائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔